وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں. خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں. جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں. حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی ایک آیت میں فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سال کے 12 مہینے مقرر ہیں. ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک الگ فضیلت کا باعث بنایا. جب اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کو بیان فرمایا تو ہم علماء کرام کا ذہن حدیث کی طرف مائل ہوا. تو ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں دیکھا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر 4 مہینے اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک حرمت والے ہیں، برکت والے ہیں، تو ان میں سے ایک مہینہ ماہ رجب المرجب کا بھی ہے، جو کہ حدیث کی وضاحت سے صاف صاف پتہ چلتا ہے. کون سا مہینہ ہے بھائی؟ کون سا مہینہ ہے؟ رجب المرجب کا مہینہ ہے. قبرستان میں گڑے مردوں کی طرح سامنے نہ بیٹھیں، ورنہ مجھے لگے گا فاتحہ پڑھ رہا ہوں. کیا لگے گا؟ مجھے فاتحہ پڑھ رہا ہوں. سامنے سے جواب آئے تو لگے گا کہ میں زندوں میں بات کر رہا ہوں، ورنہ پتہ چلے گا کہ مردوں میں بات کر رہا ہوں. تو رجب المرجب کا مہینہ اس بات کے لیے ثابت ہو چکا کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک برکت والے اور حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب کا مہینہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلانے کے لیے مہینوں کا انتخاب فرمایا تو رجب کا انتخاب فرمایا. یہ وہ مہینہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادات کی نوازشات عطا فرمانے کے لیے مقرر فرمایا تو رجب کا مہینہ مقرر فرمایا. یہ وہ مہینہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کو مختلف قسموں کے انعامات نوازے تو ابراہیم کو جبرائیل کو بھیج کر انعام عطا فرمایا، اور تمام انبیاء کرام کو کوئی نعمت دینی پڑی تو اللہ نے جبرائیل کا سہارا لیا، انہیں بھیجا اور زمین پر وہ انعام عطا فرمایا. لیکن اللہ تبارک و تعالی کا کرم دیکھیے کہ ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ایک عظیم تحفہ
وقت دینے کی باری آئی اور انتخاب فرمانے کا وقت آیا کہ کس وقت میں دیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو وہ نعمت لے کر دنیا میں نہیں بھیجا، خالی ہاتھ سواری لے کر بھیجا کہ میرے محبوب کو میرے پاس لے کر آؤ، یہ نعمت یہاں عطا کرو۔ یہ رجب المرجب کا مہینہ اتنا عظیم اور بابرکت مہینہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں عرش اعظم پر تشریف لے گئے۔ قرآن کریم کہتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، یہ نقشہ قرآن کریم میں کھینچا قوسین بنا کر کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بس تھوڑا سا فاصلہ، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ وحی کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ اب یہاں رک کر 5 سوالات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سنیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کہیں بھائی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس دنیا کا سب سے بخیل اور کنجوس انسان وہ ہے جس کے سامنے محمد کا نام آئے اور محمد کے نام کا درود سامنے والا نہ پڑے۔ ہم اور آپ کنجوس ہیں، ہم اور آپ سخی بنے کہ اللہ کے رسول کا جب بھی نام آئے دل میں صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے مجھے یہاں بلایا، دوسرے انبیاء کرام کو کبھی نہیں بلایا، اب جب آپ نے مجھے یہاں بلایا تو میں آپ سے 5 نبیوں کے بارے میں 5 سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ کتنے نبیوں کے بارے میں؟ 5 نبیوں کے بارے میں 5 سوالات پوچھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے میرے محبوب دل کھول کر سوالات کیجئے، آج تمام انبیاء کرام کا سردار اللہ کے سامنے موجود ہے جس سے بڑا کوئی نبی نہیں، اور جواب دینے والا سب سے بڑا معبود بیٹھا ہے جس سے بڑا معبود کوئی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی نے سوال کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمائیے آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بالکل بنایا، برحق ہے۔ تو کہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو آپ نے کون سی نعمت عطا فرمائی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے میرے محبوب ابراہیم علیہ السلام کو یوں تو میں نے بہت سی نعمتیں عطا فرمائی، لیکن ایک نعمت جس کا تذکرہ قرآن کریم میں کھلا ہوا موجود ہے وہ نعمت ہے کہ میں نے اپنے خلیل کے لیے آگ کو جنت کا باغ بنایا تھا، آگ کو جنت کا باغ بنایا تھا۔ 40 دن اور 40 راتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کی آغوش میں موجود رہے۔ ہم 40 سیکنڈ کے لیے آگ کے اوپر اپنی انگلی رکھیں، جل کر راکھ ہو جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے 40 دن اور 40 راتیں گزار دی، اور جب نکلے تو لکھا ہے علماء کرام نے، تاریخ نگاروں نے، کہ ابراہیم علیہ السلام پہلے خوبصورت تھے، آگ سے نکلنے کے بعد بہت خوبصورت ہو گئے۔ پہلے خوبصورت تھے، آگ سے نکلے تو بہت خوبصورت ہو گئے۔ قرآن کریم سے ہم پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس واقعے کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، قرآن کہتا ہے کہ میں نے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے نار نمرود کو جنت کا ایک باغ بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا سوال کہ آپ نے داؤد علیہ السلام کو کیا عطا فرمایا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کو میں نے یوں تو زبور عطا فرمائی تھی، آسمانی ایک کتاب عنایت فرمایا تھا، وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی عظیم نعمت بیان فرمائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوْبِبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، کہ داؤد علیہ السلام جب قرآن کریم یا اللہ کی کوئی بات نقل کر کے خود تلاوت فرماتے تھے تو داؤد علیہ السلام کی آواز کو سننے کے لیے چلتا ہوا پرندہ بھی رک جایا کرتا، بہتا ہوا پانی ٹھہر جایا کرتا تھا، اور فرمایا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو ایک ایسی قوت عطا کی تھی کہ آج آپ کی مشینیں مل کر وہ طاقت سامنے نہیں پیش کر سکتی ہے جو داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیش کیا تھا، کہ بڑے سے بڑا لوہا بھی اگر داؤد علیہ السلام کے سامنے پیش کیا جاتا تو اپنی انگلیوں سے جدھر چاہتے اس کا رخ موڑ دیا۔
وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوہے کو نرم بنا دیا تھا۔ تیسرا سوال فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی نے کہ اے اللہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کو آپ نے کیا عطا فرمایا تھا؟ فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کو ہم نے ایک تخت عطا فرمایا تھا جسے تخت سلیمانی کہا جاتا ہے۔ جب اللہ کے اس محبوب نبی کو کہیں جانا ہوا کرتا تھا تو فرشتہ آتا اور کہتا کہ آپ کو کہاں جانا ہے، تو وہ کہتے میں مشرق میں بیٹھا ہوں مجھے مغرب جانا ہے، میں جنوب میں بیٹھا ہوں مجھے شمال جانا ہے، تو کہتا کہ آپ اس تخت سلیمانی پر آرام فرمائیے، چند سیکنڈوں میں میں آپ کو اس مقام تک پہنچاتا ہوں۔ یوں کہہ لیجئے کہ ابھی سورت کے ایئرپورٹ پر انسان موجود ہے تو شام کو شاید ممبئی میں موجود ہوگا، کل کو ممبئی میں موجود ہے تو پرسوں وہ انسان سعودی میں موجود ہوگا۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تخت عطا فرمایا تھا کہ جب سلیمان علیہ السلام کو کہیں جانا رہتا تو اس تخت پر آرام سے لیٹتے اور وہ فرشتہ اس تخت کو حکم دیتا کہ سلیمان جہاں جانا چاہتا ہے اسے وہاں پہنچا دیجئے۔ جب پہنچ جاتے سلیمان علیہ السلام کو جگایا جاتا تو کہتے ابھی تو نیند کی آغوش میں پہنچے تھے، اور مقام محمود تک پہنچائے، مقام مقصود تک پہنچائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی تھی۔ اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالات کیے، لیکن وقت کی کمی کی بنیاد پر میں آخری سوال پر آتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے اللہ، آپ نے تمام نبیوں کو مختلف قسموں کے انعامات سے نوازا، وہ تمام نبی عرش پر نہیں فرش پر موجود تھے، عرش سے فرشتہ نعمت لے کر فرش پر لے جا کر پہنچایا کرتا تھا۔ آج تو نے تمام نبیوں کا سردار اپنا محبوب جسے کہہ کر پکارا ہے، اسے آپ نے اپنے پاس بلایا ہے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ کے ذرہ برابر کے فاصلے پر بلایا ہے۔ اے اللہ، آج ہمیں آپ کون سی نعمت عطا فرمائیں؟ فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے جہان کے پالنہار اور رب ہیں آپ یہ بتائیے کہ سب نبیوں کو آپ نے اپنا فرشتہ بھیج کر نعمت عطا فرمائی۔ میں ام ہانی کے گھر پر آرام کر رہا تھا، جبرائیل براق لے کر میرے پاس آتے ہیں، سوال کرتے ہیں آپ سے کہ اللہ، آپ کے محبوب نبی کو کیسے جگاؤں؟ جبرائیل پوچھتے ہیں اے اللہ، محمد کہہ کر پکار لوں؟ اللہ کہتے ہیں قرآن میں کہیں اللہ نے محمد کہہ کر نہیں پکارا، تو کیسے پکارنا چاہتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں پیروں پر ہاتھ لگا کر جگا دوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، میرے محبوب کو ایسا جگانا مجھے منظور نہیں ہے۔ جبرائیل پوچھتے ہیں اللہ، آپ ہی بتا دیجئے آپ کے محبوب نبی کو کیسے جگاؤں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیب کی آواز آتی ہے کہ اے جبرائیل، تو اپنا نورانی ہونٹوں کو میرے محبوب نبی کے نورانی تلووں کو ملا کر بوسا دے، میرے محبوب بیدار ہو جائے۔ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنے نورانی ہونٹوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی تلووں کو بوسا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں، سفر شروع ہوتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی ساتوں آسمانوں کا ساتوں طریقے کے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ملاقات کرتے ہوئے، آٹھوں جنت کے دروازوں سے ہوتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جب پہنچتے ہیں اور قریب ہوتے ہیں، سوال ہوتا ہے تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں میرے محبوب، تم نے سوال کیا ماذا جعلت لی یا رب العالمین، کہ آپ نے میرے لیے کون سی نعمت کا انتخاب فرمایا ہے، تو سن، میں آپ کے لیے اس نعمت کا انتخاب کرتا ہوں کہ آج سے پہلے کسی نبی کو وہ نعمت نہیں ملی تھی، کسی دل میں اس کا شبہ بھی نہیں آیا تھا، کسی آنکھوں نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی کے دل میں ایسی نعمت کے بارے میں کبھی کوئی بات پیدا نہیں ہوئی، میں ایسی نعمت آپ کو عطا کروں گا۔ فرمایا کون سی نعمت ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ میرے محبوب، آپ نے پوچھا کہ داؤد کو کیا عطا فرمایا، ابراہیم کو کیا عطا فرمایا، سلیمان کو کیا عطا فرمایا، سب کو ساری نعمتیں دی، لیکن وہ نعمت میں نے کسی کو نہیں دی جو اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے محبوب نبی کی امت کے لیے میں نے بچا کر رکھا ہے۔ اور کیوں نہ ہوتا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو عطا کیے گئے، اس امت کو عطا کیے گئے
تو سوال ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا کچھ کمی کا احساس ہوا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کان عطا فرما دیے، سب کو دیے. اللہ نے پلٹ کر دیکھا اپنے خزانے میں تو بہت سے رکھے ہوئے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ دیے، پلٹ کر خزانے میں دیکھا تو ابھی بہت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری نعمتیں دی اور پلٹ کر جب اپنے خزانے میں دیکھا تو ساری نعمتیں موجود تھیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ جب میں نے اللہ کے محبوب نبی محمد عربی آمنہ کا لال عبداللہ کا دلالہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کے لوگوں میں بھیج دیا اور نعمت کے طور پر ان کو عطا کر دیا، اب پلٹ کر دیکھا تو میرے خزانے میں دوسرا محمد موجود نہیں تھا. کتنی بڑی کمی تھی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عظیم تحفہ بغیر کسی سفارش کے اس امت کو ملا، اور پھر اس کے بعد اس نبی کے ذریعے سے سب سے عظیم عبادت اس امت کو ملی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب رسول اللہ نے سوال فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، کہ اے میرے محبوب آپ اپنی امت سے جا کر کہہ دیں کہ ابراہیم کو آگ باغ کی شکل میں ملا تھا، سلیمان کو تخت سلیمانی ملی تھی، اور داؤد علیہ السلام کو زبور اور دوسری چیزیں ملی تھی. لیکن میری امت کے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب میں نے انعام طلب کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمت عطا فرمائی کہ فرش پر بیٹھ کر اللہ کے سامنے سجدہ کیجئے اور ڈائریکٹلی عرش پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو فرمائیں. قرآن کریم کہتا ہے أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. ان نمازیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہلاکت اور بربادی کا اعلان کیا ہے. بے نمازیوں کے لیے، نمازیوں کے لیے اعلان کیا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، کہ ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے جو اپنی نمازوں کو لوگوں کے سامنے دکھلاتے ہیں یا پھر اپنی نمازوں میں کوتاہی برتتے ہیں اور کاہلی اور سستی کا معاملہ کرتے ہیں. میں بار بار اپنے بیان میں یہ بات کہتا ہوں، نماز قائم کرنا ایک الگ حکم ہے اور نماز پڑھ لینا ایک الگ حکم. نماز پڑھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے صلی یصلی تسلیۃً کا لفظ استعمال کر لیا کہ مفتی اشرف نے، مولانا نجم الدین صاحب نے، فلاں صاحب نے نماز پڑھ لیا، ہو گئی نماز. لیکن یہ نماز قائم کرنا نہیں ہے. نماز قائم کرنا کیا ہے؟ فجر کی اذان ہوئی، اب انسان نماز کی طرف مائل ہو جائے. ظہر کی اذان ہوئی، نماز کی طرف مائل ہو جائے. عصر کی اذان ہوئی، نماز کی طرف مائل ہو جائے. جب اللہ کی مسجد سے مؤذن کی پکار آئے تب امت محمدیہ کا ہر فرد اپنے آپ کو مسجد کی طرف گامزن کر لے. یہ نماز قائم کرنا ہے. ایک وقت پڑھ لیا دوسرے وقت میں غائب ہو گئے، یہ نماز قائم کرنا نہیں، یہ نماز پڑھنا ہے. اللہ کو نماز پڑھنا پسند تو ہے لیکن وہ پسندیدگی نہیں ہے جو نماز قائم کرنے میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے بارے میں سوال کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا عطا فرمایا؟ بھائی کیا عطا فرمایا ہمیں نعمت میں؟ سب بھول گئے ہیں. کیا عطا فرمایا؟ نماز کی دولت عطا فرمائی کہ تم عرش پر بیٹھ کر قرآن پڑھو، اور اگر ترجمے کے ساتھ پڑھو گے تو محسوس ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم ڈائریکٹلی گفتگو کر رہے ہیں. اللہ ہم سے یہ کہہ رہا ہے میرا بندہ قرآن کریم کی ایک آیت میں دل کی تڑپ ہے کہ لوگ سمجھ جائیں صرف یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. شاید ہم سارے علماء مل کر اگر آپ کو سمجھائیں تو اس کا مفہوم نہ سمجھا پائیں جب تک آپ خود نہ سمجھنا چاہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 60 سال کی زندگی، 65 سال کی زندگی، 70 سال کی زندگی جب انسان گناہوں میں گزار کر واپس پلٹ کر صف میں آتا ہے، مسجد میں آ کر ایک قطرہ آنسو کا بہاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرا بندہ مجھے چھوڑ کر یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. تمہیں اتنے کریم اور عظیم پروردگار سے بہکا کر کس نے واپس دوسری طرف پھیر دیا تھا؟ پلٹ کر آؤ، جو تم نے بھولا تھا وہ سب یاد دلاؤں گا اور تمہاری زندگی میں جو کمیاں کوتاہیاں ہیں وہ سب کچھ معاف کر کے جنت کے باغ و بہار میں ٹہلنے کا موقع نصیب کروں.
یہ رجب المرجب کا مہینہ وہ مہینہ ہے جب ہمیں نماز ملی تھی، تو آج عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم صرف نماز پڑھیں گے نہیں بلکہ نماز اپنی زندگی میں قائم کریں گے انشاءاللہ۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اس رجب المرجب کا ایک دوسرا پیغام میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ کیا مطلب؟ ان دو مہینوں میں ہماری طاقت میں، وسعت میں، ہمارے رزق میں اتنی کشادگی عطا فرما دے کہ رمضان اور اس کے بعد آنے والی عید کے تہوار کی تیاری میں ہمارا رزق ہمارے لیے اتنا وسیع اور کشادہ ہو جائے کہ ہم اپنی اولاد کو ہر قسم کی خوشیاں نصیب کر سکیں، اور رمضان المبارک تک ہماری زندگی کو طویل کر دے، لمبا کر دے، دراز کر دے، تاکہ اس مہینے کی جو 3 نعمتیں ہیں، اولہ رحمت واوسطہ مغفرت وآخرہ عتق من النار، کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم کے آگ سے خلاصی اور آزادی کا ہے۔ تو اے اللہ ان 2 مہینوں میں ہماری عمر میں اتنی طوالت پیدا فرما دے، اتنی درازگی پیدا فرما دے کہ ہم ان 2 مہینوں کے بعد رمضان کے مہینے کے تمام تر رحمتوں سے لطف اندوز ہو سکیں۔ یہ 2 چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ایک بات، اور ایک بات قرآن کریم کی آیت سے۔ اب تیسری بات سمجھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے ان سب کے لیے عربی میں ایک لفظ موجود ہے۔ عربی میں ایک لفظ موجود ہے۔ ہم اردو میں نماز کہتے ہیں، عربی میں اس کو صلاۃ کہتے ہیں۔ ہم اردو میں خیرات کہتے ہیں، عربی میں اس کو صدقہ کہتے ہیں۔ اس طرح کی تمام عبادات کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے پہلے عربی میں لفظ منتخب فرمایا اور اس کے بعد اس کا اردو میں علماء نے ترجمہ بیان فرمایا۔ لیکن ایک رسم امت محمدیہ میں ایسی پیدا ہو گئی کہ میرا چیلنج ہے کوئی شخص اس لفظ کا عربی تلاش کر کے دکھا دے کوئی، اور وہ ہے 22 رجب المرجب کا کوڑا۔ کون سا؟ 22 رجب المرجب کا کنڈا، ایک ایسا لفظ جس کے لیے عربی کی کسی کتاب میں کوئی عربی لفظ ہی موجود نہیں ہے، ہم اسے عربی میں عبادت کیسے شمار کر سکتے؟ لیکن آج امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ رواج چل رہا ہے۔ 22 رجب المرجب میں ہم کونڈے کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ غریبوں کو کھانا مت کھلائیے، ہم یہ نہیں کہتے ہیں آپ غریبوں کو کپڑے مت پہنائیے، لیکن ہر چیز کی شریعت میں حد مقرر کی گئی ہے۔ اگر نماز کا جو طریقہ اللہ نے بیان فرمایا اس طریقے پر نماز ادا نہ ہو تو نماز قابل قبول ہی نہیں۔ زکوٰۃ کا جو طریقہ اللہ نے بیان فرمایا اس طریقے پر زکوٰۃ نہ ادا کی جائے تو زکوٰۃ ادا قبول ہی نہیں ہوگی۔ اگر روزہ اللہ کے طریقے کے مطابق نہ رکھا جائے روزہ قبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح غریبوں میں کپڑے تقسیم کرنا، مٹھائی تقسیم کرنا، ان کے پیٹ کو بھرنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے طریقے کے مطابق کیا جاتا ہے۔ کنڈا ایک ایسا رسم ہے جس کے بارے میں عربی کی کسی کتاب میں کوئی لفظ ہی موجود نہیں ہے۔ اس بنیاد پر میں بائیکاٹ کرتا ہوں کہ امت محمدیہ کا کوئی شخص کنڈا نہیں۔ رامپور کے ایک شخص نے اس رسم کو عام کیا تھا، اوپر سے رام رام، نیچے سے پرپر کرنے والا انسان۔ ڈرتا بھی تھا کہ لوگوں کے سامنے کھل کے آؤں گا تو لوگ میری مخالفت کریں گے، اور کرتا بھی تھا کہ نہ کروں تو شاید جو کتاب مجھے ملی ہے اس کتاب میں جو گڑھا ہوا ایک واقعہ موجود ہے اس واقعے کی خلاف ورزی ہو جائے گی، تو رات کے اندھیرے میں اس رسم کو اس نے ادا کرنا شروع کیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی ولادت کے نام پر 22 رجب المرجب کا کنڈا منایا جاتا ہے۔ تاریخ کی تمام کتابوں میں کسی بھی فرقے کے کسی بھی علماء کرام کے فتوے کو دیکھ لیں آپ، امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی ولادت آپ کو رمضان المبارک کے مہینے میں ملے گی، اور ان کی وفات شوال المکرم کے مہینے میں ملے گی۔ نہ رجب المرجب میں ان کی ولادت ہے نہ وفات ہے، تو پھر اس کنڈے کا کس رسم سے تعلق ہے؟ میں بتلاتا ہوں۔
ایران چلے جائیں آپ، آج بھی ایران میں شام کا سورج طلوع ہونے کے بعد یہ رسم ادا کیا جاتا ہے۔ ایرانی انقلاب اور امام خمینی جو کہ شیعوں کا ایک بہت عظیم شاہکار انسان مانا جاتا ہے، اس نے اس رسم کو عام کرایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ 22 رجب المرجب کو ایک سپہ سالار جو اسلام کا کہلاتا تھا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی وفات 22 رجب المرجب کو ہوئی ہے، اور ان کی دشمنی میں خوشیاں مناتے ہوئے شیعوں نے اس رواج کو عام کیا کہ ہم چھپ کر کھل کر آئیں گے تو مسلمان مخالفت کریں گے، چھپ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ہم خوشیاں منائیں گے، اور چھپ کر لوگوں میں مٹھائیاں تقسیم کریں گے۔ تو کیا ہم اور آپ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گستاخ میں شمار ہونا چاہتے ہیں؟ بالکل نہیں دوستو۔ اس لیے ہم 22 رجب المرجب کو دوسری عبادتیں کریں، اور اگر کسی کو کچھ کھلانا پلانا ہے تو کھل کر کھلائیں، شام کا وقت منتخب نہ کریں دوستو۔ اس لیے اور بالخصوص اس مہینے میں جنوری کے اعتبار سے جو 22 جنوری ہمارے سامنے آ رہی ہے، اس جنوری میں ہمیں ایک ایسا زخم لگنے جا رہا ہے جو 6 دسمبر کو لگا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مسجد جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ مساجد کو آباد کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل کے گوشے گوشے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید رواں ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت دوڑتی ہے۔ ایسی مسجد اور ایسا گھر ہم سے چھینا گیا، اس لیے لوگوں اس 22 تاریخ کو بالخصوص ہم اور آپ آج سے یہ عہد کریں کہ اس مسجد کو ہم نے خالی کیا، لوگوں نے قبضہ کر لیا، اب ہماری کوئی مسجد کسی بھی مسلمان سے خالی نہ رہے کہ اس مسجد پر غیر کا قبضہ ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مساجد کی، خانقاہوں کی اور مدارس کی حفاظت فرمائے۔ میں ایک واقعہ آپ کے سامنے 2 منٹ کا بیان کرتا ہوں، ایک پیغام آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان فارسی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر پاس کہیں جانے لگے۔ ایک جگہ پر جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اچانک۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بہت تیز قدم چلا رہے تھے، فاسٹ چل رہے تھے، پھر اچانک رک کیوں گئے؟ تو پوچھا اللہ کے رسول کیوں رک گئے؟ تو دیکھا سامنے ایک بوڑھی عورت بیٹھ کر رو رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا بلال جا کر پوچھ کہ یہ عورت کیوں رو رہی ہے؟ حضرت بلال نے جا کر پوچھا تو اس عورت نے کہا کہ میری مالکہ نے مجھے تیل لانے کے لیے بھیجا تھا، واپس آتے ہوئے میرا پیر ٹکرایا پتھر سے اور میں گر گئی اور وہ سارا تیل زمین پر رہ گیا، اب بغیر تیل کے جاؤں گی تو میری مالکہ مجھے پٹائی کرے گی۔ واپس آ کر اللہ کے رسول کو بتلایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے بلال جاؤ اور 5 درہم کا تیل جو اس کا گرا اور ضائع ہوا ہے وہ 5 درہم کا تیل خرید کر اس بوڑھی عورت کو لا کر دو۔ بلال نے لا کر دے دیا۔ اب وہ بوڑھی عورت پھر بھی رو رہی ہے تو اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول نے پوچھا امی جان اب کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے کہا لیٹ ہو گیا ہے، اتنا لیٹ پہنچوں گی تو بھی پٹائی کھانا پڑے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا امی جان چلو میں ساتھ میں چلتا ہوں۔ اللہ کے رسول اس بوڑھی عورت کے ساتھ جاتے ہیں، مالکہ گھر سے نکلتی ہے اور اس کے بعد اس عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی ان کے سامنے پیش کرتے اور کہتے ہیں کہ امی جان ٹکرا کر گر گئی تھی اور تیل کے بارے میں کوئی شکوہ نہیں کیا، اور کہا کہ تاخیر کی بنیاد پر ان کو مارنا پیٹنا مت۔ اتنا کہہ کر اللہ کے رسول نے اپنی جان سے اجازت لی اور واپس پلٹنے لگے تو اس ملکہ نے حضرت بلال سے سوال کیا بلال یہ کون تھے؟ آج تک اتنا خوبصورت چہرہ میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا، آج پہلی بار دیکھ رہا ہوں، بلاؤ یوں خالی ہاتھ نہ جائیں۔ تو امی جان وہ بوڑھی عورت اللہ کے رسول کو آواز دیتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لاتے ہیں تو کہتی ہیں کہ تم آئے تو تھے میرے ساتھ لیکن یوں خالی ہاتھ مت تو جاؤ، مجھے بھی اپنا ایمان پڑھا کر جاؤ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ لوگوں 5 درہم کا تیل اللہ کے رسول نے استعمال کیا تھا، اس بوڑھی عورت کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان داخل فرما دیا۔ اگر ہم اور آپ مساجد میں، مدارس میں، خانقاہوں میں پیسے لگائیں گے تو نہ جانے ان پیسوں کے ذریعے سے کتنے لوگوں کے دلوں میں ایمان داخل ہوگا۔ مدرسے کے کچھ لوگ آپ کے سامنے ابھی آئیں گے، مولانا ناصر صاحب نے ہم سے کہا تھا اور وہ آپ کے سامنے پیش ہوں گے۔ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات ان کا بھرپور تعاون فرمائیں تاکہ ان مدارس کے طلبہ کی
اچھی طرح سے تعاون ہو اور یہ لوگ دین کو عام کرنے میں ہندوستان کے گوشہ گوشہ نہیں بلکہ پوری دنیا کے گوشہ گوشہ میں دین کو عام کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔